سورہ نمل آیت 48 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکانا اور تھے فی المدینہ تھی شہر میں 9 راحتین شخص یفسدون وہ فساد کرتے تھے فی الارض زمین میں ولا اور نہ یصلحون اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، وہ جو بڑے تھے نا، سرکردہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ مصیبت بن گئے تھے، اور وہ بگاڑ پیدا کرتے رہتے تھے، فساد یعنی حق کی طرف آنے سے لوگوں کے لیے وہ مصیبت بنے ہوئے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ یہ جو راحتین ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ موجود نظر آئیں گے۔ آپ کوئی اچھا کام کرنا اگر چاہیں بھی تو آپ کی اپنی فیملی میں وہ راحتین آپ کو مل جائیں گے۔ وہ لوگ آپ کے اپنے قبیلے سے، آپ کو اپنے شہر سے، اپنے محلے سے، اپنی کمیونٹی سے ویسے بڑے لوگ ملیں گے۔ تو یہ تذکرہ کیا جانا، یہ ہمیں خبردار کیا جانا ہے کہ تم نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ کوئی اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا رہے، بڑا سیانہ سمجھتا رہے، بڑا سردار سمجھتا رہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کے فریب میں، ان کے چکروں میں نہیں آنا۔ نیکی کے لیے آپ کو رکاوٹیں ملیں گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نیکی کرنے چلو، آپ اللہ کے راستے پر چلنا چاہو اور آپ کے لیے رکاوٹیں نہ آئیں، ممکن ہی نہیں۔ آپ کو روکا جائے گا مختلف ہیلے بہانوں سے، نہیں ایسا نہیں کرو، ایسے یوں ہو جائے گا۔ رسمیں آ رہی ہیں، ان کو کون پورا کرے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی ایسے ہم گئے گزرے ہیں۔ آپ سنتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی کوشش تو کرو۔ آپ ایماندار اور تقوی اپنانے کی کوشش تو کرو۔ دیکھنا آپ کو مخالفتیں کہاں سے آپ کے ساتھ مخالف آ جائیں گے، آپ کی مخالفت کرنے۔ تو وہ 9 سردار تھے جو اس شہر کے اس سرکردہ لوگ تھے، وہ بدبخت، وہ رکاوٹ بنتے رہے، وہ بگاڑ پھیلاتے رہے، وہ حق کو روکنے میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ آپ کہیں ان میں شامل نہ ہوں۔ اگر آپ عملی طور پر وہی کام کرتے ہیں جو بگاڑ پیدا کرنے والے، فساد فی الارض ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف، تو عملی طور پر یا آپ کسی کو روکنے والے یا عمل کر کے دکھانے والے۔ اگر کوئی آپ نے ایسی سرمنی کروائی گئی، ظالم کے ساتھ شامل ہونے والا بھی ظالم رہتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوا کرتا۔ آپ کہو کہ جی مجھے مجبور کر دیا گیا تھا، مجھے ایسا کروایا گیا تھا، میری ساری برادری، میرے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا یہ عمل کرو، تو میں کیا کرتا، اور میں نے یہ کر دیا۔ تو یاد رکھنا، یہ ہوتا چلا آیا ہے اور یہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں سے آپ نے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے حق پر چلنے میں کون میرا معاون ہے اور کون میرا مخالف ہے۔ جب حق کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بات ہو، اور آپ اس کی مخلوق کی فرما برداریاں شروع کر دیں، یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ شرکت ہو گئی فرما برداری میں، تابع داری میں، یا آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا، ظالم ہو گئے آپ۔ تو بچیے، حکم ملا ہے نا اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اس میں کسی کو بھی آڑے نہیں آنے دینا، کوئی رکاوٹ نہ بننے پائے، کوئی بڑے سے بڑا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، کوئی آپ کی اپنی ذاتی خواہش، کوئی آپ کا مفاد، وہ بیچ میں نہ آئے، ورنہ فساد ہوگا۔ لیکن آپ نے کوئی ایسی رسم، آپ نے کوئی ایسا معاملہ شروع کیا جس کو دیکھ کر پھر اگلی نسلوں میں وہ منتقل ہوتا رہا، کتنوں کو اس نے راستہ خراب کر دیا۔ تو اپنے اعمال کو، اپنی روش کو، اپنے طور طریقوں کو دیکھیے، کہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں تو نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے خلاف نہیں جانا۔ آپ کو اپنے ارد گرد بہت بڑے مخالف ملیں گے، تو انہی کے خلاف تو جہاد کرنا ہے۔ یہی تو ہے ساری، ڈٹے رہنا۔ ہم صبر کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ کسی نے جو کہا، جو آفر کی، تمہارے ساتھ یہ برا ہو جائے گا، تمہاری ناک کٹ جائے گی، نہیں کٹتی رہے ناک،
اس پر ڈٹ جانا، یہ ہے صبر۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اور جو ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن ہم اس سے پہلے پھسل جاتے ہیں، ہم اس سے پہلے ڈاواڈول اور ڈگمگا جاتے ہیں۔ نہیں کرتے نا، پہلے تو ہمارا نفس ہے جو سردار بنا ہوا ہے۔ میں خود ہوں نا، جب میں خود ایسا ہوں گا تو پھر مجھے کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو اصلاح کرنی ہے، بگاڑ پیدا کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا۔ اسلام کتنا سچا، کھرا اور آسان دین ہے، اور ہم کن مشکلات میں گھرے ہوئے، دنیا کی فضولیات میں پڑھ کر، دنیا کی ان دھوکوں میں پڑھ کر ہم نے اپنے لیے زندگی کو، دوسروں کے لیے زندگی کو ان رسم و رواج کی صورت میں کتنا جیرن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کرنے والا انسان ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ انسانوں کے لیے کر رہا ہے۔ گویا کہ انسان کا دشمن ہے۔ سب سے بڑا فساد کرنے والا، کیا درندے نقصان پہنچائیں گے انسان کے مقابلے میں؟ انسان سے بڑا خطرناک کوئی بھی نہیں۔ انسان کے لیے اس نے ایسے خطرناک، ایٹم بم سے جب بات نہیں بنی تھی، اب ہائیڈروجن بم تک بھی اس نے بنا دی۔ فساد فی الارض میں کتنا وہ پڑ گیا، اور اصلاح کی طرف آئی۔ دین آپ کو اصلاح کی طرف لے آتا ہے۔ اعمال صالحہ، یہ بگاڑ کو درست کر دینے والے یہ سارے جو اللہ نے ہمیں بتائے احکامات دیے ہیں، جو احکام شرعیہ ہیں، ہم نے تو ان کو بھی رسم بنا کے رکھ دیا، ان کے ساتھ بھی ظلم کر لیا، ان میں بھی بگاڑ پیدا کر دیا۔ ہم نے کیا درستگی کرنی تھی، کیا ہم نے اصلاح کرنی تھی؟ تو اپنے اور اپنے ماحول کی فکر کیجیے۔